ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، اس چھپکلی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، پھر تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا مقصد ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اسی لیے یہ واقعہ آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اسے پورا ضرور سنیں۔ دوستو، اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہیں، یا پھر کسی چیز سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ مگر یاد رکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا کوئی بھی ایسی چیز بنا کسی مقصد یا بیکار میں پیدا نہیں فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے، اسی لیے اچھی طرح سے اللہ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار، بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اسی لیے کسی کو یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی تخلیق پر اعتراض کرے، اللہ کی پیدا کی گئی کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی چھوٹی اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری ہمت اور صفت عطا فرمائی جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ اس کے چھینٹے آپ پر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی پچھلے 30 سالوں سے مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی۔ یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو اس موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ چھپکلی یہ اسی لیے سوال کر رہی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس چھپکلی کو نہ تو کوئی دعوت دینی تھی، نہ تو تبلیغ کرنی تھی، نہ تو اس کو کوئی کھانا پانی دینا تھا، اسی لیے وہ چھپکلی کو ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اے موسیٰ، آج تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اے موسیٰ، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور موسیٰ کو کس حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، اللہ نے مخلوق کو کسی مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو فائدہ مقصد کسی ایک مخلوق سے ہے
وہ مقصد کسی دوسری مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یاد رکھنا، اللہ نے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، سب کی الگ الگ حکمت اور سب کا الگ مقصد ہے۔ دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے موسیٰ، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ڈر لگے، یہ چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے، اے اللہ، تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ناشکر، یہ بے صبری، لڑنے اور جھگڑنے والا، اس زمین پر فساد کرنے والا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق اور فائدے سے زیادہ واقف ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی مخلوق کی پیدائش ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں، اور وہ شیطان سے وعدہ کیے ہیں کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے، انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس سے جڑے کچھ اور مخلوقات ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے اس کو مارنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی اور اس سے جڑی کچھ مخلوقات نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے اور شیطان کی بات مانتے ہیں، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلیوں کا خاندان بڑی تعداد میں پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو جہنم کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلیاں جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی، اور وہ اس زمین پر غار اور پانی میں جم کر چھپ گئی، اور پھر جیسے ہی وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چھپکلیاں بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت یہ شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ایسی ہے، جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لوگوں تک شیئر کریں، اور اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔